زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے. اداکارہ نیلو بیگم پاکستانی فلمی صنعت کا روشن ستارہ. اداکارہ نیلو پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ ساز اداکارہ کہلاتی تھیں. انہوں نے کوئی 134 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے پرفارمنس کے ایسے یادگار نقوش چھوڑے کہ آج ان کی رحلت کے بعد بھی جو ہمارے پرانے فلم بین حضرات ہیں اداکارہ نیلو کو اسی شدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں جیسا وہ ان کے عروج کے زمانے میں ایک جذبے کے تحت ان کی فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے. اداکارہ نیلو ان اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں جن کی فلموں کی کامیابی نے پاکستانی فلمی صنعت کو اس کے ابتدائی دور میں بہت بڑا سہارا دیا تھا، فلمی صنعت کی بنیاد رکھی تھی. 60 کا اگر پورا پیریڈ دیکھیں تو اس میں اداکارہ نیلو جو تھی سب سے نمایاں اداکارہ تھی. ان کے مقابلے میں اور اداکارائیں بھی تھیں، صبیحہ تھیں، فردوس تھیں، اس کے بعد نغمہ بیگم آ گئیں، بہار تھیں، پھر اردو میں شمیمارہ تھیں، زیبا تھیں، اور ایک بہت بڑی لاٹ تھی دیبا خانم تھیں. لیکن اتنی بڑی بڑی اداکاراؤں کے ہوتے ہوئے بھی نیلو بیگم کا جو نام تھا، جو شمار تھا، بڑی اداکاراؤں میں ہوتا تھا. اداکارہ نیلو کا اصلی نام جو تھا سینتھیا الیگزینڈر فرنینڈس تھا. ان کا تعلق کرسچین فیملی سے تھا اور کیتھولک فرقے سے تھا. ان کی پیدائش 30 جون 1940 کو بھیرا کے ایک گاؤں جو بھیرا سرگودا میں شمار ہوتا ہے اس کے ایک گاؤں میں ہوئی، اور پھر وہ لاہور منتقل ہو گئیں اور ابتدائی تعلیم انہوں نے کنیرڈ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی. نیلو کو بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا. جیسے جیسے انہوں نے سینما سکرین کو دیکھا، فلموں کو دیکھا، ان کے دل میں اداکاری کا جو تھا وہ ایک جذبہ جو تھا وہ مجزن ہوتا چلا گیا، اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنا شروع کر دی. اور انہوں نے سب سے پہلے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے، ہالی ووڈ کی فلم جو تھی بھوانی جنکشن میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا، ایک لیڈی رپورٹر کا کردار تھا. بھوانی جنکشن جو کہ ہالی ووڈ کی فلم تھی جس کی شوٹنگ جو انڈیا میں ہونا تھی، لیکن اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ کچھ تھوڑا سا انڈین آئیڈیالوجی کے خلاف تھا. لہٰذا اس فلم کی شوٹنگ پھر انہوں نے انڈیا سے شفٹ کر کے پاکستان میں کی، اور وہ ساری فلم پاکستان میں مکمل ہوئی. اور نیلو جو تھیں اس فلم کے ذریعے جو ہے فلمی صنعت میں متعارف ہوئیں، یعنی اس فلم کے ذریعے انہوں نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا. اس کے بعد پھر نیلو بیگم کو بہت سی فلموں میں کام کرنے کی آفر ہوئی، اور کچھ 3 4 6 فلمیں جو تھیں ان میں ان کے چھوٹے چھوٹے رول تھے. صابرہ تھی، شیرہ تھی، اس طرح کچھ اور رول تھیں، یا ان کے مین ہیروئن کا رول نہیں تھا، سائیڈ ہیروئن کے رول تھے. پھر 1957 میں ایک فلم بنی 7 لاکھ، اور 7 لاکھ میں نیلو بیگم کا رول جو تھا بہت مختصر اور معمولی تھا. ہاں، ان پر ایک گانا جو ہے وہ پکچرائز کیا گیا تھا. وہ کیا گانا تھا؟ اس گیت پر نیلو نے جو اداکاری کی، جو پرفارمنس دی، وہ جتنا ہٹ وہ گیت ہوا
اس سے بھی زیادہ ہٹ اور کامیاب جو تھیں وہ نیلو بیگم ہو گئی. اور پھر کیا تھا کہ نیلو کے لیے فلموں کی مرکزی کردار ادا کرنے والی ہیروئن کے دروازے جو تھے وہ کھلتے چلے گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک فلم، ایک کے بعد ایک فلم. پھر نیلو نے مڑ کے نہیں دیکھا. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ نیلو بیگم نے 134 سے زیادہ فلموں میں کام کیا. اگر ان فلموں میں سے چند ایک کا نام ہم لیں تو اس میں 7 لاکھ کے بعد یکے والی تھی، آخری نشان تھی، جانے بہار، جٹی، شیخ چلی، لکن میٹی، نیند، عذرا، بنجارن، دامن، عشق پر زور نہیں، ڈاچی، میرا ماہی، لاڈو، جیدار، بدنام، کوئل، دلدہ جانی، زرکا، بلندی، اور پھر 2013 میں ان کی آخری فلم تھی وار. اور نیلو بیگم نے لالا سدھیر کے ساتھ، اعجاز کے ساتھ، اکمل کے ساتھ، وحید مراد کے ساتھ، اس کے بعد سنتوش کمار کے ساتھ، درپن کے ساتھ، حبیب کے ساتھ، غرض اپنی وقت کے جتنے بڑے سٹارز تھے، ہیروز تھے، ان کے ساتھ کام کیا. بلکہ نیلو بیگم کے ساتھ کام کرنا بہت سے جو ہیروز تھے اعزاز کی بات سمجھتے تھے. اور نیلو بیگم کی زندگی کا جو سب سے اہم واقعہ گنا جاتا ہے وہ 1965 کا ہے، جب شہنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی اور پنجاب کے گورنر نواب آف کالا باغ تھے امیر محمد خان. حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ پروگرام طے کیا گیا کہ شہنشاہ ایران کو انٹرٹین کرنے کے لیے شہنشاہ ایران کے سامنے ایک رقص و سرود کی محفل منعقد کی جائے، جس میں اداکارہ نیلو جو ہیں وہ رقص کریں. جب نیلو بیگم سے رابطہ کیا گیا تو نیلو بیگم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں ایک اداکارہ ہوں، ایک فنکارہ ہوں، اور میں اپنے اداکاری کے حوالے سے، فن کے حوالے سے کام کرتی ہوں، پیشہ ور طوائف نہیں ہوں، میں پیشہ ور رقاصہ نہیں ہوں، میری یہ ریپیوٹ یا شہرت نہیں ہے، لہٰذا میں کسی فورن حکمران کے سامنے یا کسی حکومتی عہدیدار کے سامنے جو ہے بطور رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی. یہ انکار جو تھا نواب آف کالا باغ کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے جو سرکاری اہلکار تھے ایجنسیز کے، ان کے ذریعے نیلو بیگم کو اغوا کیا گیا اور گورنر ہاؤس لانے کی ذمہ داری سونپی گئی. لیکن نیلو بیگم اس سے پہلے کہ گورنر ہاؤس پہنچتی یا پہنچائی جاتی، انہوں نے راستے میں زہر کی گولیاں کھا لی، اور جب تک وہ گورنر ہاؤس پہنچی تو وہ موت کے قریب پہنچ چکی ہوئی تھیں. ان کی حالت بگڑ چکی تھی، جس کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے کہ گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ میں نیلو بیگم کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا گیا. اور ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے فوراً طبی امداد دی، ان کا معدہ صاف کیا گیا، اور اس کے علاوہ علاج کے حوالے سے دیگر اقدامات کیے گئے، اور نیلو بیگم جو ہیں مرنے سے بچ گئیں. یہ خبر جو ہے ایک آگ کی طرح میڈیا میں اس دور میں، جب کہ ٹی وی ایکٹیو نہیں تھا، ریڈیو کا ادارہ تھا یا اخبارات تھے، تو اخبارات میں مین خبر کے طور پر فلیش ہوئی. پورے ملک میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور حکومت کو اس حوالے سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا، شرمندگی اٹھانا پڑی. اور نیلو بیگم کی بہادری کے قصے جو تھے، جرت کے جو کہانی تھی، جو داستان تھی، وہ زبان زد عام ہو گئی.
اس وقت کے معروف شاعر جو حبیب جالب نے نیلو بیگم کو خراج عقیدت پیش کیا اور ایک نظم لکھی، تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ نیلو بیگم کی اس جرت اور بہادری سے اس دور کے جو انقلابی جو فلم ڈائریکٹر تھے، رائٹر تھے، وہ ریاض شاہد تھے، جن کی فلموں کی کہانیاں باغیانہ سوچ لیے ہوتی تھیں۔ جب انہوں نے نیلو بیگم کی اس جرت اور بہادری کو دیکھا تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور نیلو بیگم کو آفر کی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نیلو بیگم نے بھی اس آفر کو قبول کیا اور پھر نیلو بیگم کی ریاض شاہد کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس رشتہ ازواج سے منسلک ہونے کے وقت نیلو نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام عابدہ ریاض رکھا گیا، یا عابدہ ریاض شاہد کے نام سے انہیں پکارا جانے لگا۔ اور اس کے بعد نیلو بیگم نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے ان کی ایک فلم مکمل ہوئی، وہ فلم تھی زرقا۔ زرقا ایک فلسطینی حریت پسند لڑکی کی داستان تھی، اور اسی فلم میں وہی گیت شامل کیا گیا، اور تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ اور یہ گانا مہدی حسن کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا، ساتھ اداکار اعجاز نے اداکاری کی، اور نیلو بیگم پر خصوصی طور پر فلمایا گیا، اور یہی گانا جو ہے فلم کی کامیابی کی ضمانت بھی بنا۔ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص نیلو بیگم نے فلموں سے اداکاری چھوڑ دی اور اپنے گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ ان کے ہاں اداکار شان جو ہیں، ان کے بیٹے، انہوں نے جنم لیا، اور ان کے ایک اور بیٹے تھے، غالباً ان کا نام ارمغان تھا، پھر ایک بیٹی تھی، ان کا نام زرقا رکھا گیا اس فلم کی مناسبت سے۔ تو یوں ایک یہ فیملی مکمل ہوئی۔ لیکن 1972 میں ریاض شاہد جو کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے، اور اسی کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سانحہ جو تھا نیلو بیگم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور نیلو بیگم نے پھر تنہا جو ہے اپنے تینوں بچوں کی پرورش کی، اور تینوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ بلکہ ان بچوں کی کفالت کے لیے انہیں دوبارہ سے پھر فلموں میں آنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، مجھے یاد ہے ندیم بیگ نے اس وقت کہا نیلو ہماری بھابھی کا درجہ رکھتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم اداکاری نہیں کریں گے۔ اسی طرح کچھ اور اداکاروں کا بھی رویہ تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے، جن میں وحید مراد تھے، سدھیر تھے، یوسف خان تھے، اور دوسرے فنکار تھے، جنہوں نے تعاون کیا، اور نیلو بیگم نے دوسرے سپیل میں جو خطرناک جیسی، سلطانہ ڈاکو جیسی، اور بہت سی فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ لیکن پھر ایک عمر کا یا ایج کا تقاضا ہوتا ہے، پھر انہوں نے فلموں سے اداکاری ترک کر دی، چھوڑ دی، اور پھر اپنی گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ اس دوران بچے بڑے ہو گئے، پھر انہوں نے شان کو بلندی کے ذریعے فلموں میں متعارف کرایا اور اس میں خود اداکاری کی، اور اسی طرح پھر فلم وار میں کیا کام انہوں نے، اور پھر زیادہ تر فلموں سے وہ دور رہیں اور اپنے آپ کو گوشہ نشینی والی لائف میں ہی رکھا۔ لیکن وہ ایسی ماں کے طور پر رہیں جن پر شان، ان کا بیٹا، ان کی اولاد جو ہے
فخر کر سکتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جو ہر ایک پر آتا ہے۔ وہ کینسر کے عارضے میں مبتلا تھیں اور اسی عارضے سے ان کا انتقال ہوا۔ یہ 21 جنوری 2021 کا دن تھا جب نیلو بیگم کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ لیکن میرے لیے بھی ایک عجیب سی بات تھی۔ میں پچھلے دنوں گورا قبرستان گیا تو وہاں مجھے نیلو بیگم کی قبر دیکھنے کو ملی۔ ہوا یہ، جب لوگوں سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ ان کا جنازہ جو تھا اسلامی طریقے سے پڑھایا گیا تھا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیلو بیگم کی وصیت تھی کہ انہیں کرسچین کے قبرستان میں کرسچین کی رسومات کے مطابق جو ہے دفن کیا جائے، تدفین کی جائے۔ یہ تھی نیلو بیگم کی داستان۔